الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی کا انعام دنیا میں خوشگوار زندگی اور آخرت میں جنت کو متعین فرمایا ہے. ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائے گا، خوشگوار زندگی دے گا، اور آخرت میں اللہ اس کے نیک کاموں کے عوض بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آخرت کا وہ بدلہ جنت ہے. اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا جس کا نام جنت رکھا گیا. جنت کا مطلب ہے پردہ کرنا، چھپا کر رکھنا، یہ معنی ہے جنت کا. مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھی. جنت بھی انسانوں کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے، اور جنت میں جو کچھ نعمتیں ہیں وہ بھی انسانوں کی نگاہ سے چھپی ہوئی. حدیث پاک میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے
نیک بندوں کے لیے، اچھے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ یعنی انسان کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان نہیں سوچ سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے وہ صرف ہماری اور آپ کی سمجھ کے لیے بیان ہوا ہے۔ جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اصل حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کی اصل حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ارشاد ہوا کوئی جان نہیں جانتی کہ خدا نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ انسان کی چاہت جہاں تک جا سکتی ہے اللہ نے اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے اور جن چیزوں سے انسان کی نگاہ کو لذت ملتی ہے وہ سب جنت میں موجود ہوگی۔ جو انسان چاہے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز موجود ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف رکھتے تھے اور گاؤں کے رہنے والے ایک شخص بھی موجود تھے۔ آپ کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے اور آپ سب کی رعایت کرتے تھے، سب کا خیال فرماتے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو معمولی سمجھ کے ہوتے، بعض ایسے ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ آپ سب کا خیال فرماتے۔ تو مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور جنت کی نعمتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور اس میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جنت میں انسان جو جو چاہے گا سب ملے گا۔ اسی تذکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بعض چیزوں کی چاہت ہوتی تو وہ کہے گا کہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ ساری نعمتیں ملی بھی ہیں، کھانے پینے کا جو انتظام جنت میں ہوگا اس سے بہتر انتظام کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلے اور اناج کی کمی ہو جائے گی کہ وہ کھیتی کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ کہیں گے کہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ کچھ کمی ہے جو تو کھیتی کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ بس دل چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ شخص بیج بوئے گا اور ابھی پلک جھپکنے کی دیر نہیں گزرے گی کہ فصل اگ جائے گی،
اور اس میں دانے لگ جائیں گے اور خود بخود وہ کٹ جائے گی کھیتی اور اناج کا ڈھیر لگ جائے گا. پلک جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے یہ سارا عمل ہو جائے. بیج ڈالنے سے لے کر اناج کے جمع ہونے تک اور اناج کا انبار لگ جائے گا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ واقعہ سنایا، تو وہ جو گاؤں والے شخص بیٹھے تھے مجلس میں، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو کھیتی کی تمنا کرے گا نا، یہ یا تو کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ ہم تو یہ سب کرتے نہیں ہیں، زراعت کھیتی ہمارا کام نہیں ہے. یہ جو تمنا کرے گا یا تو یہ کوئی قریشی ہوگا، یعنی قبیلہ قریش سے ہوگا، یا انصار صحابہ کاشت کرتے تھے، زراعت سے ان کا تعلق ہے، تو یا قریشی ہوگا یا انصاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر ہنس پڑے. اللہ، دیہات کے لوگ تھے، سادہ مزاج تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، دیہاتی شخص مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زور سے دعا مانگی اور کہا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا اور ہمارے علاوہ کسی تیسرے پر رحم مت کرنا. ولا ترحم معنا، تیسرے پر رحم مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ مسکرائے اور جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا. اور کتنا خوبصورت جملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زبان بولتے تھے. آپ نے فرمایا انک قد تحجرت واسعا. عربی کا خوبصورت جملہ تھا. فرمایا کہ تم نے بہت کشادہ چیز کو بہت تنگ کر دیا. قد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اللہ کی رحمت اور اس کا علم تو ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. خدا کا علم اور اس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ نے عرش پر لکھوا دیا کہ میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت میرے غصے پر سے آگے نکل گئی. میری رحمت غالب ہے. اللہ، خدا کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ مہربانی کرنے والی کوئی ذات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنت میں ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی اور جو چاہے گا، جس بات کی طلب کرے گا موجود. کیا انتظام ہوگا جنت میں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جنت کیسی ہوگی، جنت کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت کی عمارت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی اور جو ریت اس میں لگے گی وہ موتیوں کی ہوگی اور جو گاڑا استعمال ہوگا وہ مشک کا ہوگا اور جو اس کی زمین ہوگی وہ زعفران کی ہوگی. جنت کی عمارت اس شان کی ہو. دنیا کی طرح اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی عمارت نہیں ہوگی. اور انتہائی کشادہ مکانات، انتہائی کشادہ گھر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، ادنا درجے کا، سب سے نچلے درجے کا جنتی، اللہ تعالیٰ اس کو 80,000 خادم عطا کرے گا.
ایک روایت میں 1000 خادم میں، ایک میں 80,000 خادم، 80,000 خادم ہوں گے اور 72 عوروں سے اس کا نکاح کروایا جائے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور جو اس کا محل ہوگا ارشاد ہوا کہ وہ کھوکھلے موتی کا ہوگا، یعنی اوپر سے موتی ہوگا اور اندر سے عمارت ہوگی، اور اتنا کشادہ مکان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام جاویہ سے صنعاء تک میلوں کا فاصلہ ہے، دونوں مقامات میں۔ ارشاد ہوا کہ اس کا مکان اتنا کشادہ ہوگا، اس کی مسافت اتنی ہوگی جیسے مقام جاویہ سے صنعاء تک کی مسافت ہے، اتنا کشادہ مکان ہوگا اس شخص کا جو سب سے ادنا درجے کا جنتی، جو اعلیٰ ترین جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کشادہ مکان عطا کرے گا، اور جو جگہ دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ گھسٹتا ہوا نکلے گا، اور کبھی آگ اس کو لپٹتی ہوگی، پریشانی کے عالم میں دوزخ سے نکلے گا، اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا جس کا سایہ دیکھ کر اور اس کے نیچے بہتا ہوا چشمہ دیکھ کر اس کے دل میں اس کو پانے کی تمنا ہوگی، اللہ سے کہے گا پاک پروردگار کیا بہتر ہوتا آپ مجھ کو یہ درخت کا سایہ اور یہ بہتا ہوا چشمہ عطا کرتے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نعمت تجھ کو ملے گی تو تو اس کے آگے تمنا کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ اس کے آگے کیا مانگوں گا، بس آپ اتنی نعمت دے دیجیے۔ چنانچہ اس درخت کا سایہ اور بہتا ہوا چشمہ اس کو عطا ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو اس سے بہتر ایک دوسرا درخت، اس کا سایہ اور چشمہ نظر آئے گا، تو کہے گا اللہ بس وہاں تک پہنچا دیجیے، اس کے بعد نہیں مانگوں گا۔ پھر وہاں پہنچایا جائے گا، تیسرا درخت دیکھے گا، اس کی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو بار بار مانگتا ہے۔ جب تیسرے درخت کے نیچے پہنچ جائے گا تو جنتیوں کی آواز اس کو سنائی دے گی، تو لالچ دل میں آ جائے گی، اور وہ کہے گا اللہ مجھ کو جنت میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا کیا میں تجھ کو دنیا کے برابر اور پھر اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ آخری دوزخ سے نکلنے والا مومن یہ سن کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں، آپ رب العالمین ہو کر مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہرگز نہیں، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں، جا میں نے تجھ کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی۔ اور یہ روایت بیان کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسے، پھر اپنے ساتھیوں سے جن کو پڑھا رہے تھے، جن کے سامنے بیان کر رہے تھے، پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی ظاہر ہو گئی، اور آپ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آقا نے فرمایا کہ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ہنسے گا، اللہ کی ہنسی پر مجھ کو ہنسی آئے گی، اللہ کی ہنسی پر مجھ کو ہنسی آئے گی، لا الہ الا اللہ۔ تو ادنا درجے کے جنتی کے لیے یہ انتظام ہے، اور عالیشان محل اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو جو اعلیٰ مراتب کے جنتی ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اعلیٰ درجے کے جنتی، جنت میں درجات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں،
اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. 500 سال کی مسافت ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان. اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ ایک درجے پر رہنے والے اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتیوں کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح زمین پر رہنے والا آسمان کے کسی چمکدار ستارے کو دیکھتا ہے. جنت کے درجات ہوں گے، جنت کی منزل ہوں گے، 100 درجے ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. اللہ تو اللہ تعالی جنت میں مختلف قسم کے اعمال کرنے والوں کو مختلف درجے میں رکھے گا. جو جتنی محنت کرے گا اتنا آگے جائے گا، جو جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مشقت جھیلے گا اور خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائے گا، جنت میں اس کا رتبہ اسی اعتبار سے بلند ہوتا جائے گا. تو جنت کی عمارت ایسی عالیشان حدیث پاک میں ارشاد ہوا. پھر جو کھانے کھلائے جائیں گے، اللہ اکبر، کیسی تفصیل قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونٹوں، لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے جو جنت کے درختوں میں گھومتے پھرتے ہیں، چلتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ان کے تو بڑے مزے ہیں، یعنی جنت کے درختوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پرندے. حضرت نے فرمایا جو ان کو کھائیں گے وہ ان سے زیادہ مزے میں ہوں گے، جو ان کو کھائیں گے ان سے زیادہ مزے میں ہوں گے. اور روایات میں بیان ہوا کہ جب انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں کھانا کھاؤں، پرندے کو کھاؤں، بس دل میں خواہش پیدا ہوگی اور وہ پرندہ بھنا بھنایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس جنتی کے سامنے آ جائے گا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا بغیر آگ اور دھوئیں کے پکا ہوا ہوگا، آگ اور دھوئیں پر پکا ہوا نہیں ہوگا. اور جیسے خواہش ہوئی، ابھی وہ بیچارہ اڑتا پھر رہا ہے کہ جنتی کے دل میں خواہش آئی کہ میں اس کو کھاؤں، بس اتنے میں وہ پکا پکایا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر موجود ہوگا. جنتی جتنا چاہے گا اس میں سے کھائے گا. جب سیر ہو جائے گا تو وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر جنت میں اڑ جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اللہ کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے اور خدا کے انتظامات ہیں. پینے کے لیے ایسی نفیس چیزیں ہوں گی انسان دنیا میں نہیں سوچ سکتا. سورہ محمد میں ارشاد ہوا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یعنی ایک حالت پر. ایسی نہریں ہوں گی جو خالی شہد کی ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی جو شراب طہور کی ہوں گی، پاکیزہ شراب اس کی نہریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے اور وہیں سے یہ نہریں جاری ہوتی ہیں اور پھر ان نہروں سے بے شمار نہریں نکلتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ 4 دریا ہیں، نہر کو دریا فرمایا، یہ 4 دریا ہیں اور ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بے شمار نہریں جنت میں ہوں گی، دودھ کی اور شہد کی اور شراب طہور کی اور صاف شفاف پانی کی. یہاں تک قرآن میں کہا گیا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ارشاد ہوا کہ جنت کی نہروں کی شان یہ ہوگی
کہ جنتی ان کو جدھر چاہیں گے ادھر لے کر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سونے کی یا ایک روایت میں ہے کہ چاندی کی 2 چھڑی دے دی جائے گی اور نہر بہ رہی ہے، ذرا فاصلے پر ہے اور نہر بہ رہی ہے، دودھ کی یا شہد کی یا شراب طہور کی، اور جنتی یہ چاہے گا کہ ذرا میں سیر کر کے آؤں تو وہ چاندی کی چھڑی سے اشارہ کرے گا اور نہر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جدھر وہ چاہے گا ادھر بہا کر لے جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جنت کی نہریں کیا گڑھے میں بہیں گی جیسے دنیا میں گڑھے میں نہریں بہتی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جنت میں گڑھے کا کیا کام، زمین پر ہموار زمین پر نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اللہ کا یہ انتظام ہوگا کہ جو حد ان کی ہوگی پانی کی یا شہد کی، جو حد مقرر ہوگی اس سے آگے ایک قطرہ نہ پانی آئے گا نہ شہد گرے گا، جو حد متعین ہے بس اس حد میں وہ بہتی ہوں گی۔ پینے کے لیے ایسا انتظام ہوگا، اور جب پینے کی خواہش پیدا ہوگی تو ارشاد ہوا کہ لوگ خادم لے کر آئیں گے۔ سورہ دہر میں 4 درجات ذکر کیے گئے۔ پہلی بات کہی جو ابھی آیت میں نے پڑھی تھی کہ نیک لوگ خود پیئیں گے، پھر ان سے اونچے درجے کے جنتی وہ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس شراب طہور لائی جائے گی، ان کو پلائی جائے گی۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ وأکواب کانت قواریر، ایسے چاندی کے پیالے ہوں گے جو شیشے سے بنے ہوئے ہوں گے، اور عجیب و غریب ان میں نفاست اور خوبصورتی ہوگی، فرشتے لے کر آئیں گے۔ پھر تیسرے درجے کے جنتی وہ ہوں گے جن کے پاس خادم آئیں گے بڑے خوبصورت، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ جوان دینے والے خادم وہ لائیں گے۔ اور آخری درجہ ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے، ان کے بارے میں ارشاد ہوا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کو خود پاک پروردگار شراب طہور پلائے گا، اللہ ان کو شراب طہور پلائے گا۔ اور اسی سورے میں یہ ارشاد ہوا قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، کہ جو پینے کے لیے گلاس بھر کر لائے جائیں گے وہ بالکل اندازے کے مطابق ہوں گے۔ قدروها تقدیرا، مناسب طریقے پر بھرے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے مناسب طریقے پر بھرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی کو جتنی طلب ہوگی اتنی ہی شراب اس میں ہوگی، نہ ایک قطرہ زیادہ ہوگی نہ ایک قطرہ کم ہوگی، جتنی طلب اور خواہش ہے اس کے مطابق بھر کر لائیں گے کہ اس سے ضرورت بھی پوری ہو جائے، نہ باقی بچے اور نہ انسان کے اندر کوئی طلب مزید رہ جائے۔ ایسا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کپڑا پہنیں گے، لباس، ارشاد ہوا سبز جوڑے جنت میں پہنائے جائیں گے۔ بیضاوی میں ہے سبز رنگ اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس میں تازگی زیادہ ہے اور وہ تمام رنگوں میں بہتر رنگ ہے، اس لیے سبز رنگ کے جوڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو کسی مسلمان بھائی کو بھوک کی حالت میں کھلاتا ہے خدا تعالیٰ اس کو جنت کا سبز جوڑا عنایت فرمائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر میں نقل کیا گیا، ان سے پوچھا گیا جنت میں لباس کا کیا انتظام ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ایک درخت ہوگا جس میں انار کی مانند پھل لگیں گے، جب جنتی کو لباس کی طلب ہوگی وہ اس کے قریب چلا جائے گا، اس کی ٹہنی قریب آ جائے گی اور وہ پھٹ جائے گی اور اس میں سے 70 جنتی جوڑے نکلیں گے، ایک ٹہنی میں سے 70 جنتی جوڑے نکلیں گے۔ نہ لباس کبھی پرانا ہوگا، نہ کبھی میلا ہوگا، نہ کبھی پھٹے گا۔ انسان بلند قد و قامت کے ہوں گے، ان کے قامت کے اعتبار سے لباس ہوں گے، یہ 4-5 فٹ والے لباس نہیں ہوں گے،
بخاری کی حدیث میں ہے آدم علیہ السلام 60 گز کے تھے، 60 ہاتھ ان کی بلندی تھی۔ جنت میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے وہ انہی کی قامت پر ہوں گے، انہی کی طرح بلند و بالا ہوں۔ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اتنے لمبے لمبے آدمی اچھے نہیں معلوم ہوں گے، کوئی آدمی ذرا لمبا ہو جاتا ہے تناسب سے زیادہ تو اچھا نہیں محسوس ہوتا، تو اتنے لمبے 60 گز تو بہت ہوتا ہے، اتنے لمبے اچھے نہیں معلوم ہوں گے۔ تو یہ اشکال اس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ جب ایک ہی طرح کے لوگ ہوں گے تو اچھے معلوم ہوں گے۔ دنیا میں ہم کو اس قدر و قامت میں بہت زیادہ بلند قد اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب سب ایک قد کے ہوں گے تو خوبصورت معلوم ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نظام بدل دے گا، قامت قد الگ کر دیا جائے گا، عمر سب کی 30 یا 33 سال کر دی جائے گی، 30 یا 33 سال بس اسی عمر پر رہیں گے۔ وہ کوئی خان صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 40 سال۔ وہ بیچارہ چلا گیا، کئی سال کے بعد 8-10 سال کے بعد پھر کہیں ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ کہنے لگے 40 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی، تب آپ نے 40 سال بتائی تھی، آپ اس کے بعد بڑے نہیں ہوئے، عمر آپ کی بڑھی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ مرد کی زبان ایک ہوتی، 10 سال پہلے کہا تھا تو ابھی 40 ہی رہے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ لطیفہ ہوا، لیکن جنت میں 1000 سال بھی گزر گئے اور پھر انسان سے ملاقات ہوگی، وہی 30 سال 33 سال، دونوں روایتیں، حدیث میں 30 سال ذکر کیا، ایک حدیث میں 33 سال۔ اللہ بغیر داڑھی کے ہوں گے، سرمے والی آنکھیں ہوں گی، جسم سے تمام غیر ضروری بال ختم کر دیے جائیں گے، عالی شان زندگی ہوگی، نہ انسان کو کوئی طبعی حاجت اور ضرورت پیش آئے گی، نہ پیشاب کے لیے جانا، نہ قضائے حاجت کے لیے جانا، نہ تھوک نکلے گا، نہ ناک سے کوئی نجاست نکلے گی، بالکل صاف شفاف پاکیزہ۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیشہ جوان ہوں گے، ہمیشہ صحت مند ہوں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب جنت میں جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا تو اللہ کا ایک منادی پکارے گا کہ اب موت کو موت دے دی گئی، تم جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نہیں نکلو گے، اور ہمیشہ جماعت رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ نعمت میں رہو گے، کبھی نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش اہل جنت پر ہوتی رہے گی۔ کیا کیا نعمتیں اللہ کی جنت میں عطا کی جائیں گی، کھانے پینے کا یہ انتظام، لباس کا یہ انتظام، اس کے بعد جو بیٹھنے کی نشست گاہیں ہوں گی، حدیث پاک میں بھی اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوا فرش مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اونچی اونچی مسہریاں ہوں گی۔ کہیں ارشاد ہوا علی الارائک، کہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت پر۔ وہ تخت، اس کی تشریح تفسیر میں کی گئی کہ علیقہ کہتے ہیں، جس کی جمع علائق ہے، وہ کہتے ہیں اس تخت کو جو دلہن کے لیے خاص طریقے پر تیار کیا جاتا ہے اور اس میں پردے لگائے جاتے ہیں اور اس کو خوشنما بنایا جاتا ہے، جنتیوں کے لیے خدا تعالیٰ انتظام فرمائے گا، اونچی اونچی مسہریاں ہوں گی۔ حدیث پاک میں فرمایا اتنے اونچے تخت ہوں گے، آسمان و زمین کے برابر ان کی بلندی ہوگی، ایسا فاصلہ، اتنی اونچائی ہوگی۔ علی سرر متقابلین، بیٹھے ہوئے ہوں گے تخت پر، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی توضیح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں
بہت سارے لوگ بیٹھے، کرسیاں لگائی گئی یا تخت لگائے گئے، تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو آگے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ کو پیٹھ نظر آتی ہے دوسروں کی۔ اللہ جنت میں یہ انتظام کرے گا کہ چاہے کتنے ہی انسان ہو جائیں، ایسی نشست ہوگی کہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کسی کی پیٹھ نظر نہیں آئے گی۔ ایسا انتظام ہوگا، سب ایک دوسرے کے سامنے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح احادیث میں بڑی لمبی تشریحات ارشاد فرمائی ہے، اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ بیٹھنے کا انتظام ہوگا، غور تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا بقائنها من استبرق، ایسے فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کا استر موٹے ریشم کا ہوگا، یعنی جس کے اندر کا کپڑا موٹے ریشم کا ہوگا۔ تفسیر میں ہے اخبرتم بالبقائن فکیف بالصحائر، کہ ذرا سوچو تم کو جب استر کے بارے میں، اندر کے کپڑے کے بارے میں یہ معلومات دی گئی کہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا، تو باہر کا کپڑا کتنا نفیس اور اعلیٰ ہوگا۔ جب اندر کا کپڑا اتنا خوبصورت ہے اور اتنا قیمتی ہے، باہر کا کپڑا کیسا خوبصورت قیمتی ہوگا، اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ اللہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بات بے ارشاد فرمائی کہ یہ ساری نعمتیں، بہترین قسم کے مکانات، بہترین قسم کے کھانے، نفیس قسم کی نہریں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے درخت، اللہ اکبر، درخت کے بارے میں بھی ارشاد ہوا قرآن میں وظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، پھیلے ہوئے سائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت، اس کا سایہ اتنا کشادہ ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 100 سال تک اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری سے دوڑاتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر تم چاہو فقرؤ ان شئتم وظل ممدود، آخری ٹکڑا حدیث کا ارشاد ہوا اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو کہ جنت میں پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، وظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے۔ تو یہ بہترین قسم کے درخت، اور درخت بھی دنیا کی طرح نہیں، کیسے کشادہ سائے والے درخت، کیسے بہترین پھل والے درخت۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ ارشاد ہوا کہ پھلوں کی روزی جنت والوں کو دی جائے گی سورہ بقرہ میں، اور جب پھلوں کے پاس لائے جائیں گے تو شکل میں ملتے جلتے ہوں گے تو کہیں گے کہ یہی تو پہلے بھی لائے گئے تھے، حالانکہ شکل ملتی جلتی ہوگی، ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ حدیث نے یہاں تک فرمایا کہ ایک پھل کے جتنے ٹکڑے کیے جائیں گے، ہر ٹکڑے کی لذت دوسرے ٹکڑے سے الگ ہوگا۔ ایک ہی پھل کے جتنے ٹکڑے ہوں گے، ہر ٹکڑے کی لذت دوسرے ٹکڑے سے جداگانہ ہوگی۔ اور ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے، سونے کے تنے ہوں گے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کی خدمت میں، بہت اونچے درجے کے صحابی، ان کے ہاتھ میں معمولی ایک لکڑی تھی، انگلیوں کے درمیان اتنی چھوٹی سی، نظر بھی نہیں آتی تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم جنت میں اتنی لکڑی بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو تم کو نہیں ملے گی۔ تو یہ کہنے لگے حیرت سے کہ یہ جو سب جنت کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، کھجور کے درخت، اس کے درخت، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اتنی لکڑی بھی نہیں ملے گی تو پھر یہ سب درخت کہاں جائیں گے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ درخت ہوں گے مگر سب کے تنے سونے اور موتیوں کے ہوں گے، لکڑی کے نہیں ہوں گے۔
سونے اور موتیوں کے تلے ہوں گے۔ اللہ، یہ انتظام ہوگا، اور اس کے آگے بھی جو نعمتیں ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نعمتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک موقع آئے گا جب اللہ تعالیٰ اہل جنت سے یہ کہے گا، کیا تم کو کسی اور چیز کی تمنا ہے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ اور کس چیز کی تمنا کرے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے اپنی جہنم سے ہم کو بچا نہیں لیا؟ اب ہم کس چیز کی تمنا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے بڑی جو نعمتیں تم کو ملی ہیں اس سے بڑی بھی نعمت ہے، اور وہ میں تم کو عطا کروں گا۔ حدیث میں ہے، ایک حدیث میں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نعمت کے بارے میں علماء سے پوچھو، اس نعمت کے بارے میں اہل علم سے پوچھو۔ یہ حدیث بطور خاص ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن کو مولویوں سے کچھ رنجش رہتی ہے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ اس مصیبت سے وہاں بھی چھٹکارا نہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ مولوی سب دوزخ میں ڈالے جانے کے لائق ہیں، ایک مخلوق ہے مسلمانوں میں جس کو مولویوں سے بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ہے امیروں کا طبقہ، جدید خیال رکھنے والوں کا طبقہ، وہ کہتے ہیں مولویوں نے دین کو اپنی جاگیر بنا لیا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مفکرین آج کل فیس بک پر پیدا ہو گئے ہیں، واٹس ایپ پر پیدا ہو گئے ہیں۔ ہاں، وہ مشورے دیتے ہیں مولویوں کو ایسا کرنا چاہیے، ہمارے قائدین کو ویسا کرنا چاہیے۔ گویا کہ ساری عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے، اور مولوی بیچارے جو ہے وہ سب زکات صدقات فدرے کے مستحق ملامت ایک طرف پڑے ہوئے۔ آپ دیکھ لیجیے آج بھی لوگ ایسے ہیں، جہاں کوئی بات ہوتی ہے بس ساری ملامت کا ٹوکرا لا کے مولوی کے سر رکھ دیتے، اور بعض تو بیچارے ایسے ہیں کہ مولویوں کو دیکھ لیتے ہیں تو بلڈ پریشر ان کا بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایک قوم موجود ہے، اور خود قرآن و حدیث کی تشریح کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ یا مسجدوں میں مدرسوں میں ایسی قوم بعض جگہ مسلط ہے جو مولویوں کے لیے دنیا ہی میں منکر نکیر کا کام کیا کرتی ہے۔ وہ امام صاحب ہیں ان کو پریشان، مدرسے کے مدرس ہیں ان کو پریشان۔ بنگلور میں بڑی بڑی تنخواہیں اماموں کو دی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں خوشحال مسلمان ہیں، تو امام بھی بہت ٹھوک ٹھاک کے جھانک پھٹک کے رکھتے ہیں۔ تو بنگلور میں کسی مسجد میں انٹرویو لیا جا رہا تھا امامت کے لیے، تو جو سب تھے انٹرویو لینے والے وہ سب اسی ٹائپ کے تھے، امیر کبیر لیکن دین سے نابلد، اور وہ طرح طرح کے سوال پوچھیں، جو آئے اس سے، جو عالم آئے یہ بتائیے وہ بتائیے، 75 سوال۔ تو ایک بیچارے آئے تو ان سے بھی انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، وہ بیچارہ مولوی پریشان۔ آخر میں ان لوگوں نے، انٹرویو لینے والوں نے کہا، مولوی صاحب سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتائیے۔ تو یہ بیچارے جلے بھونے تو صحیح، کہنے لگے کہ اور نشانیاں تو جانے دیجیے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب نااہلوں کو منصب دے دیا جائے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ کہ قیامت کے قریب نااہل حاکم ہو جائیں گے۔ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب منصب نااہلوں کو دیا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔
تو یہ مولویوں سے علماء سے کہا جائے گا، جنت کے لوگوں سے کہا جائے گا علماء سے پوچھو کہ وہ نعمت کیا ہے جو ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو پھر جنت والے علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ پاک پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان سے اعلیٰ ایک نعمت دینا چاہتا ہوں، وہ نعمت کیا ہے؟ تو علماء کہیں گے کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت خدا کے دیدار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. اللہ وہ نعمت عطا کرنا چاہتا ہے، اسی کی تمنا ظاہر کرو. چنانچہ جنتی کہیں گے اللہ اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما. پھر اللہ حجابات کو ہٹائے گا، نور کے پردوں کو ہٹائے گا، یہاں تک کہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور جو ساری نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی جو جنتیوں کو حاصل ہوگی، اللہ کے دیدار کو پا کر ان ساری نعمتوں کو اہل جنت بھول جائیں، ان ساری نعمتوں کو بھول جائیں. خدا کے دیدار میں ایسی لذت ہو. حدیث پاک میں فرمایا جس طرح تم چاند سورج کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتے ہو، اللہ کو بھی اپنے پروردگار کو بھی اسی طرح بغیر رکاوٹ کے دیکھو. سورہ قیامہ میں ارشاد ہوا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، چند چہرے ہوں گے قیامت کے دن تر و تازہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. ارشاد فرمایا حدیث میں کچھ لوگ ہوں گے جنت میں جن کو مہینے میں ایک مرتبہ خدا کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار، کچھ وہ ہوں گے جن کو ہر دن ایک مرتبہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے دیدار کے بغیر نہیں گزرے. ہر وقت خدا کے دیدار کی لذت ان کو نصیب ہوگی. یہ اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا اور خدا کا قرب ان کو ملے گا. تو سب سے اعلیٰ ترین نعمت جو اللہ عطا کرے گا وہ یہ ہوگی جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ. تو جنت خدا کا بنایا ہوا مہمان خانہ ہے اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے اس کو تیار کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہیں. جنت کی نعمتوں کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہم سے خوف رکھنے والے ہیں. تقوی، ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جن کی بدولت جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی. تقوی خدا تعالیٰ کا خوف، انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، جنت کے شوق میں گناہوں کو چھوڑ دے. جو ساری چیزیں آج دنیا میں انسان خدا کے تقوی کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ اس سے کہیں زیادہ لذیذ نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا. حکم دے دیا گیا اپنے کان کو ناجائز چیزوں کے سننے سے بچاؤ. جو آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کان کی موسیقی سے، گانے بجانے سے، غلط باتیں سننے سے حفاظت کرے گا، اللہ اس کو جنت کے نغمے عطا فرمائے گا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جو بیویاں عطا کرے گا ان میں سے کچھ ایسی خوش الحال ہوں گی کہ جب وہ گائیں گی، گیت گائیں گی تو انسان مدہوش ہو جائے گا. اور ایک جنتی کے ایک حدیث میں جنتی کے تذکرے میں آیا کہ اس کی بیوی اس کے کان کے پاس گیت گائے گی اور قریب میں ایک درخت ہوگا. جب وہ گیت گانا شروع کرے گی تو درخت میں سے بھی ایک سریلی آواز نکلے گی اور جنتی امتیاز نہیں کر سکے گا کہ اس بیوی کی آواز زیادہ خوبصورت ہے یا درخت سے نکلنے والی آواز زیادہ خوبصورت ہے. یہ نعمت خدا عطا کرے گا. جو آج اس دنیا کی فانی لذت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جنت کی یہ نعمت ان کا انتظار کر رہے ہیں. جو آج نگاہ کی حفاظت کر لیں گے، اپنے آپ کو بری نگاہ کے فتنے سے بچا لیں گے، اللہ ان کو جنت میں
ایسی حسین و جمیل بیویاں عطا کرے گا کہ انسان دنیا میں اس حسن و جمال کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ جو حوریں انسان کو عطا کرے گا ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ ان کی ہڈیوں کا گودا گوشت اور ہڈی کے اندر سے انسان کو نظر آئے گا، یعنی گوشت کے آر پار انسان کی نظر اتر جائے گی، ایسا صاف شفاف جسم ہوگا۔ اور اگر ان حوروں میں سے کسی کے بال دنیا میں چند سیکنڈ کے لیے ظاہر ہو جائے تو چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور اگر کوئی جنتی بیوی دنیا میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے دنیا کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا حسن و جمال اور ایسی خوبصورتی ان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ ہم نے جنت کی عورتوں کو خاص طریقے پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، ہم عمر بنایا ہے، محبت رکھنے والیاں ہیں، ان کے اندر محبت ہی محبت ہے، خلوص ہی خلوص ہے، وفا ہی وفا ہے۔ یہاں تک حدیث میں ارشاد ہوا کہ اگر دنیا میں کسی کی بیوی، کسی نیک شخص کی بیوی اس کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، تو جنت میں اللہ نے جو اس کی بیوی رکھی ہے وہ اس دنیا کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے کہ او اللہ کی بندی کیوں اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اس اللہ کے نیک بندے کو ستاتی ہے، یہ تیرے پاس تھوڑے دن کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمارا حسن سلوک دیکھے گا، ہمارا حسن سلوک دیکھے گا۔ جنتی بیویاں اللہ کے بندوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے کہیں گی نحن الخالدات لا نموت ابدا، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، کبھی پرانی اور بوسیدہ نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ وفادار رہیں گی، کبھی بے وفائی نہیں کریں گی۔ یہ ان کی شان ہوگی، ان کی صفت ہوگی، اور خدا تعالیٰ ان کے ذریعے جو سرور، جو فرحت، جو لذت انسانوں کو عطا کرے گا، دنیا میں اس کا کیا تصور، دنیا میں اس کا کیا، اس کے بارے میں کیا وہم و گمان۔ آج جو فانی لذتوں کے پیچھے دیوانے ہیں، جو دنیا میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو بدکاری کے گناہ میں پڑ جا رہے ہیں، جو تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی عاقبت آخرت، اپنی جنت برباد کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ کیسا گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کی بہت ہی معمولی لذت کے لیے آخرت کی ان لذتوں کو بھلا دیا جائے اور آخرت کی میں ملنے والی ان نعمتوں سے نظر پھیر لی جائے۔ جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ انسان اگر ان پر غور کرے اور رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو تذکرے آئے ہیں ان کا مطالعہ کرے، عربی جاننے والا عربی کے ذریعے یا اردو سمجھنے والا اردو ترجمے کے ذریعے سمجھے تو بے اختیار اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ پاک پروردگار نے کیسا انتظام فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سورہ دہر تلاوت کی، اسی مجلس میں سورہ دہر اتری 29ویں پارے کی سورہ جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اس سورت کو پڑھ کر سنایا۔ ایک حبشی صحابی جوان مجلس میں تھے، جب انہوں نے سورہ دہر سنی، نعمتوں کی تفصیل، جنت کا تذکرہ، بس سورت ختم ہوئی اور وہ گرے، ایک سر داغ کھینچی، گرے اور انتقال ہو گئے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی، تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی۔ تو جو آج احتیاط کرے گا کل اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرے گا۔ کیا کیا خدا تعالی نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ آج حرام سے بچیں گے، کل اللہ حلال لذتیں دے گا۔
آج شراب حرام کر دی گئی اس لیے کہ یہ خراب، نجس، ناپاک، انسان کو مدہوش کر دینے والی ہے۔ اللہ دنیا میں بچنے والوں کو جنت میں شراب طہور عطا کرے گا، جس کی صفت بیان ہوئی، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس شراب سے سر میں درد ہوگا، نہ چکر آئیں گے، نہ مدہوشی طاری ہوگی، بس ایک سرور، ایک لذت ملے۔ سورہ دہر میں ارشاد ہوا کافور ملی ہوئی شراب پلائیں گے، یہ دنیا کی کافور نہیں، جنت کی کافور ہوگی، جس کی وجہ سے شراب کی لذت دوبارہ ہو جائے گی۔ اسی سورہ میں ارشاد ہوا سوٹ ملی ہوئی شراب پلائیں گے، سوٹ ملی ہوئی، سوٹ بھی دنیا والی نہیں، جنت کی، جس سے سرور میں اضافہ ہوگا، لذت میں اضافہ ہوگا۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل نام کی نہر ہوگی، چشمہ، اس سے پلایا جائے گا، اور شراب طہور کے جام بھر بھر کر لائے جائیں گے۔ قرآن میں تو ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جنتی آپس میں جام شراب میں چھینا جھپٹی کریں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی اس لیے نہیں کہ کم پڑے گی، اس لیے کہ بے تکلفی سے، جیسے ایک دوسرے سے دوست چھینتے ہیں، میں پیوں گا، میں کھاؤں گا، اس طرح تو مذاق میں، بے تکلفی میں ایک دوسرے سے چھینیں گے۔ اور اللہ تعالی ایسی شراب ان کو پلائے گا جس میں کوئی مدہوشی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب انسان پی لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں خیال کرتا ہے، لوگ کا مزدور پی لیتا ہے تو اپنے آپ کو حضرت مودی صلی اللہ علیہ سمجھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بصرہ کا یا کوفہ کا واقعہ کہ ایک شخص شراب پی کر آ گیا، نشے میں مدہوش تھا اور سڑک کے کنارے گر پڑا اور قے ہو گئی، تو کوئی کتا گزر رہا تھا، قریب آ گیا اور قے اس نے کی تھی تو چاٹنے لگا، تو وہ مدہوشی میں کہتا ہے یا سیدی لا تفسد المندی، کہ میرے آقا آپ اپنا قیمتی رومال میرا منہ پوچھ کر خراب مت کیجیے۔ یعنی کتا منہ چاٹ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس کے رومال سے اس کا چہرہ صاف کر رہا ہے، تو کہتا ہے یا سیدی لا تفسد المندی۔ ایسی مدہوشی انسان کو ہو جاتی ہے، کہاں انسان ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پڑا ہوا ہے کسی نالی میں اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور حوریں مجھ پر عرق گلاب چھڑک رہی ہیں، حالانکہ نالی میں پڑا ہوا ہے اور کتا پیشاب کر رہا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ حوریں مجھ پہ عرق گلاب چھڑک رہی ہیں۔ شراب پی کے تو ایسے ہی عرق گلاب نصیب ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ اور ملنے والا ہے۔ تو دنیا کی شراب سے جو بچے گا اللہ جنت میں اس کو شراب طہور عطا کرے گا۔ تو یہ ارشاد ہوا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو دنیا میں ڈرنے والا ہے، خدا کا خوف رکھے گا تو جنت ملے گی۔ شروع میں نے حدیث پڑھی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، ایسے عالیشان کہ ان کے اندر کا منظر باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بالا خانے، یہ نعمت کس کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوا لمن اطاب الکلام، وہ شخص جو نرمی سے بات چیت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ہمیشہ روزے رکھتا ہے، یعنی زیادہ روزے رکھتا ہے، مسلسل روزے بغیر افطار کے، وہ تو شریعت میں منع ہے لیکن زیادہ تر روزے رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہوں وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا کرے گا، اس شخص کو وہ بالا خانے عطا کرے گا۔ ایک بزرگ کے تذکرے میں ہے رات کے معمولات سے ایک دن غافل ہو گئے اور سو گئے، اتنے میں خواب دیکھا کہ ان کے مکان کی دیوار پھٹی
اور اس میں سے بڑی حسین و جمیل حوریں نکل کر آئی. ان میں ایک بدشکل ہے، ایسی بدشکل کہ کبھی ویسی بری شکل کی عورت نہیں دیکھی گئی ہوگی، ایسی بھیانک شکل، اور باقی سب حسین و جمیل، اتنی کہ ان کے حسن و جمال کا تصور دنیا میں ممکن نہیں. تو ان بزرگ نے خواب میں پوچھا کون ہو؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی خوبصورت حسین و جمیل کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں. اور وہ بھدی شکل والی کہنے لگی کہ میں تیری آج کی رات کو، تو آج معمولات بول کر سو گیا تو آج تیرے لیے حسن و جمال میں کمی کرتی. آج کی رات جو اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گا، گڑگڑائے گا، عبادت کرے گا، اپنے بدن کو خدا کی عبادت میں تھکائے گا، گھنٹوں خدا کے ذکر میں لگے گا، اپنی پیشانی خدا کے آگے جھکائے گا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، حیا اور شرم کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. یہ ارشاد ہوا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جنت انتظار کر رہی ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. ارشاد ہوا یاد رکھنا خدا کا سودا مہنگا ہے، خدا کا سودا جنت ہے. جو جنت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ بدل لے، گناہوں سے منہ پھیر کر طاعت کی طرف آ جائے. جو چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی لذت میں رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بن جائے، ہر نافرمانی سے بچے، ہر گناہ سے سچی توبہ کرے، تمام شہوت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور تمام طاعت کے کاموں کی طرف رغبت کرے. قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ارشاد ہوا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لپک کر آؤ، دوڑ کر آؤ، تیزی سے آؤ اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. خدا کی جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، جنت کی طلب پیدا کرو، جنت کی نعمتوں کو پڑھو، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرو اور سمجھ لو کہ ہماری آخری منزل اچھے اعمال کی بدولت جنت ہی ہے. دنیا سے ایمان اور اچھا عمل لے کر جائیں گے، خدا تعالیٰ کی جنت میں ٹھکانہ ملے گا. اور اگر دنیا کی فانی لذتوں کے پیچھے دیوانے ہو گئے تو جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اپنے آپ کو ایسا نیک بناؤ کہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے پکارا جائے، جنت کے دروازوں سے نام لے کر منادی پکارے کہ فلاں ادھر آئے، فلاں اس دروازے سے داخل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک قسم کی دو چیزیں مثلا 2 روپے، 2 جوڑے، 2 جوتے اس طرح اللہ کے راستے میں دے گا، قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا اور جنت کے مختلف دروازے ہوں گے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو ایک دروازے سے، صدقے والوں کو ایک دروازے سے، روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. اس سے وہ داخل ہوں گے جنت میں. جنت کے 8 دروازے ہوں گے. یہ تو 4 اس حدیث میں ذکر ہوئے. اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دروازہ باب الحج ہوگا، حج والے اس سے داخل ہوں گے. ایک دروازہ باب الذکر ہوگا، ذکر والے اس سے داخل ہوں گے. ایک دروازہ غصہ پینے والوں کا دروازہ ہوگا، اس سے وہ داخل ہوں گے. جنت کے 8 دروازے اور ایک دروازے سے لوگ داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول، ایک دروازے سے جنت میں داخل ہو انسان یہ تو کافی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے عزت کی وجہ سے، اس کے اکرام کی وجہ سے؟ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ آقا نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اور ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو.
جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی کہ ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ ارشاد ہوا کچھ لوگ ہوں گے، یعنی امت میں ایک طبقہ ہوگا قیامت تک آنے والوں میں سے خدا چنے گا جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، وہ ہوں گے جو آج محنت کریں گے، آج کوشش کریں گے، آج آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خصوصیت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف کا ورد ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے